أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. الحمد للہ اللہ نے ہمیں موقع دیا. ٹھیک ہے, چلیے آج ٹاپک سب کو پتہ. کتنے لوگ ہیں جو صرف ٹاپک سن کر آئے ہیں؟ آپ ماشاء اللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. شروع کرتی ہوں. باہر سے کوشش کیجئے سب کو اندر بلا لیں, باقی سب چھوڑ دیں, اور بچوں کو سب کو لے کر ایک بندہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے وقت میں برکت ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ یہاں بھی جو فونس ہیں اس کو بند کر سکتے ہیں. آف کورس نہ اپنے آڈیو ریکارڈ کرنی نہ ویڈیو. فون سننا ہے تو اس پھر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور بالکل پرسکون ہو کر سنا کریں. یہ تھوڑا سا وقت ہماری سارے دن کی تھکن جو ہے اس کو اتارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور باقی جو کچھ ادھر ادھر ہے وہ تو بعد کی بات ہے. اس وقت تو بس ہم اپنے لیے یہ ساری باتیں سننے لگے ہیں. جی یہ مدی گا, اس کا چارجر آن نہیں ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یو ایس اے یو کے پیور ہارٹ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان پرسکون زندگی چاہتا ہے, لیکن عموماً لوگ بے سکون رہتے ہیں. اور بے سکون رہنے کی وجہ ہمارے دلوں کا کسی نہ کسی سے خراب ہونا ہوتا ہے. از اٹ ٹرو؟ اتنے ہمارے کپڑے میلے نہیں ہوتے, اتنے ہمارے برتن میلے نہیں ہوتے جتنے ہمارے دل میلے ہوتے ہیں. کسی بھی ادارے میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں, کسی ملک میں یا کسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں اتنے برتن نہیں ٹوٹتے, اتنے کمپیوٹرز نہیں خراب ہوتے جتنے ہمارے دل ٹوٹتے ہیں. تو ہر وقت جو ہم انسانوں کے بیچ میں گھرے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد والے ہیں وہ ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ ہیں, اور میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی, میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے. اور سب سے بڑا تو پھر اگر آپ دیکھیں اور کوئی گلہ نہ ہو تو شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے. کل تک کوئی آپ کو پوچھتا نہیں تھا, اور اگر آج اللہ نے دونوں کے جوڑ دیا, نہ یہ کہیے کہ بیوی کو نہیں ملنا تھا یا شوہر کو ملنا تھا, دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر رشتے لڑکیوں کے نہیں آج کے دور میں لوگوں کو نظر آ رہے ملتے ہوئے, تو لڑکیاں اور لڑکے دونوں کے نہیں مل رہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری بہت ساری بے سکونی اور ہماری پریشانی کی وجہ ہمارے دلوں کا میلا ہونا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں نور توحید نظر نہیں آتا, فطرت کا نور دب جاتا ہے, اور جو نیکیوں کے مواقع ہمارے چھن جاتے ہیں, اور یہ جو ہماری نمازیں لیٹ ہوتی ہیں,
اور ہمارے دل کھٹے ہوتے، کبھی کڑوے ہوتے، کبھی خراب ہوتے، کبھی ٹوٹتے۔ اللہ کی بنا ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن اس کے اوپر کتنی قیامتیں ٹوٹتی ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے ایک دوسرے سے گلے اور شکوے ہیں، اور جب یہ گلے شکوے ہوتے ہیں نا تو زندگی کا سکون چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی زندگی میں ایک اپنے لیے اصول بنا لیجئے کہ جو جتنا دل کو پاک رکھے گا وہ اتنا جنت کے قریب ہوگا، اس کی یہ دنیا بھی جنت بنے گی۔ اور آج اس موضوع کو شروع کرنے کے لیے آپ کے لیے جو آیت چوز کی وہ سورۃ الاعراف کی آیت 43 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کے جنت میں داخل کیے جانے اور وہاں کی کیفیت اور بالکل جنت میں انٹر ہونے کے وقت کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اتنا جملہ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم کھینچ کر نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو ایک دوسرے کے خلاف کدورت ہوگی۔ اور کدورت آپ جانتے ہیں قدرہ گندگی کو کہتے ہیں، میل کو کہتے ہیں۔ مقدر قدر سورۃ کہف میں بھی یہ لفظ کسی طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کدورت ہوگی وہ ہم ان کے دلوں سے کھینچ کے نکال دیں گے اور داخل کہاں کریں گے؟ تجری من تحتہم الانہار، ایسی جنتوں میں ان کو داخل کریں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، اور اس کے برعکس وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ، اور ہم کہاں تھے کہ ہم ہدایت پاتے، یعنی کہاں ہمیں پتا تھا، مراد یہ کہ ہم خود راہ نہیں پا سکتے تھے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کیسے کی یا کروائی؟ فرمایا لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ یعنی آج سمجھ آ گیا ہے، اعراف کے مقام سے آگے آ کر بالکل جنت کے دروازے میں پہنچ کر یہ بات پتہ چل گئی کہ رسول کہتے بات سچی تھے، اور رسول تو اپنی زندگی میں کہتے تھے، رسول کے بعد انہی کے میسج کو دینے والے پیغمبر، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ ہدایت کی طرف بلانے کے منصب پہ کبھی مبلغ ہو کر کبھی معلم ہو کر فائز ہوتے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا، یعنی یہ جو نا بالحق، یہ حق کہ جنت ہے اور جہنم ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ آج سمجھ آ گئی ہے، اور بالکل مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جنت کے دروازے میں کھڑا کر کے اللہ آدم اور حوا کے جنت سے نکالے جانے کی جو بات کرتے ہیں نا، کہ اب تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جو میری طرف سے ہدایت آئے گی اب اس کو مانو گے تو جنت میں ہوگے۔ تو بالکل وہاں ڈور پہ کھڑا کر کے ہدایت کی باتیں کر کے وہ آدم کے قصے کو اس سے جوڑ لیجئے کہ جو رب نے کہا تھا وہ سچ تھا، اور کہا تھا رسولوں کے ذمے، کہا تھا رسولوں کے ذریعے۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا ہوگا۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اپنے اوپر لیجئے، وَنُودُوا، یہ نہیں کہ پکارے گا کوئی، نہیں، پکارے جائیں گے، کوئی نہیں پتا کون پکارا ہے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ایک سٹریچ میں اگر آپ اس پوری بات کو سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی، ایک دوسرے سے جو دل میلے ہوں گے، دلوں میں کوئی خراش آ چکی ہوگی، دلوں میں کوئی جو بھی ان کے دلوں میں کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم وہاں ان کی صاف کر دیں گے۔ آیت بڑی خوبصورت ہے، جنہوں نے تفسیر سیکھی ہے، پڑھی ہے ان آیتوں کی، وہ جانتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر کے پاس سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ اس نہر کا نام نہر حیوان ہے، جیسے اردو میں حیوان لکھتے ہیں نا، لکھیں گے ویسے لیکن یا پہ زبر ڈال دیں گے، بعض لوگ اس کو نہر حیات بھی کہتے ہیں۔ جب جنتی اس نہر کے اندر ڈبکی دیے جائیں گے تو ان کے دلوں کا سارا بغض کینہ ختم ہو جائے گا، ان کی سجاوٹ ہو جائے گی، ان کے بال سج جائیں گے، میک اپ ہو جائے گا، یعنی ایک قسم کا خوبصورت سا ایک
गेट अप बन जाएगा कि अब तुम जन्नत में जा सकते हो। ज़रा से इस जुमले पे गौर कीजिए। दिलों की कदूरत निकाल के जन्नत मिल रही है। आज दुनिया में दिलों से गंदगी और कदूरत और दिल का मैलापन निकाल दीजिए, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। हम नेमतों में पल रहे होते हैं, हम काफ़ी अच्छे लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन नेमतों की ना कदरी और लोगों की ना शुक्री हमें हमारी ज़िंदगी को परेशान कर देती है। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से फिर गुजार नहीं सकते, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे एक दूसरे से गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। हम अपने गिले शिकवों के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। जिन चीज़ों पे शुक्र करना चाहिए हम उस पर सब्र कर रहे होते हैं। जिन चीज़ों पे इंसान और खुश होकर और खुशियाँ पाए हम उस पर दुखी और परेशान हो रहे होते हैं, और जिन चीज़ों पे शुक्र करना चाहिए वहाँ हम शिकायतें और शिकवे कर रहे होते हैं। गिला और शिकवा क्या है? इंसान की तवक्कुआत की शिकस्त है। क्या वजह? आप लोग चेक कीजिए वो नेट किसका है कि दुनिया जन्नत, ठीक है आप लोग कि दुनिया जन्नत बन जाए हमारी, उतना हमारा लोगों के साथ ताल्लुक़ खूबसूरत होगा, और जितना ज़्यादा हमारा लोगों के साथ ताल्लुक़ खूबसूरत होगा उतना अल्लाह के साथ खूबसूरत होगा। ये बिल्कुल ड्यूल एक्शन है। आप इसको एक मिसाल से समझिए कि शौहर और बीवी आपस में खुश होते हैं ना, भाइयों को बहनों से शायद कम हो, भाभियों से, नंदों से, और अक्सर मुझे लगता है गिले शिकवे औरतें ही करती हैं। माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह। आप देखिए मर्दों के पास बड़े बड़े इश्यूज होते हैं ना, सियासत के, और मुल्कों में क्या हो रहा है, और एटम बम बन रहा है कि नहीं बन रहा, और वो सोचते हैं डैम बनना चाहिए कि नहीं, और ये कोरोना वैक्सीन सही है कि गलत है। वो आप दावतों पार्टियों में देखें ना तो इस किस्म की बातें करते हैं, यानी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम औरतें छोटी छोटी बातें करती हैं। जिनके साथ बैठते हैं, जिनके बगैर हमारा एक मिनट नहीं गुजरता, जिनके साथ हम इंतहाई बेतकल्लुफ़ होते हैं, और जिनके ना होने पे हम उदास होते हैं, जो ही उनको देखेंगे या फ़ोन आ गया, आ गई याद हमारी, ख्याल आ गया मेरा, चले लगता है अब कोई नहीं मिला तो मुझे मिलने आ गए। माँ बेटी का सारा दिन इंतज़ार करेगी, यानी माँओं का दिल होता है कि बेटियाँ उनको रोज़ मिले, ठीक है। अब जो ही बेटी आई, अब मैंने सोना था तुम आ गई हो, ये वक्त था आने का, ये था वो था। और माँ बाप के लिए दिलों में हम कितनी मोहब्बतें रखें, जो ही वो सामने आएंगे तो किसी ना किसी बात पे होगा मसला। इवन मैंने देखा है कि पिकनिक मनाने, घूमने फिरने, बच्चों को साथ ले जाने के लिए मियाँ बीवी बच्चे सारे निकलते हैं घर से, और गाड़ी में झगड़े शुरू। मियाँ साहब गाड़ी में बैठे हॉर्न पे जा रहे हैं, और बच्चों के जूते नहीं मिल रहे, और बेगम बेचारी अंदर से कोई खाने पीने का इंतज़ाम कर रही है और वो मूड ख़राब है। ये गिला नहीं है, देर कर दी आपने, क्या ज़रूरत थी इतनी देर करने की, ये थी वो थी, इस तरह से ये है वो है, दिस एंड दैट। क्या ये सारी चीज़ें ज़िंदगी को जीरन नहीं करती? देखिए गिला और शिकवा ज़िंदगी को गंदा कर देता है, दिलों को भी गंदा करता है। वो किसी ने शिकवे और गिलों के बारे में कहा कि शिकवे गिले उठाकर कहाँ तक चले कोई, बहुत बोझ होता है इनका। आप अपना 5 किलो का बैग उठाकर नहीं फिर सकते, चल सकते। हाथ में आपके, मेरा ख्याल है अगर सफ़र करते हैं तो 7 kg का कैरी ऑन आपको बोझ लगता है, आप कहते हैं ये भी जहाज़ वाले ले लें। लेकिन हम गिलों और शिकवों के भारी भरकम बोझ उठा उठा के फिरते हैं। तो शायर कहता है कि शिकवे गिले उठाकर कहाँ तक चले कोई, मिलता है अपने आप से इंसान कभी कभी, मुश्किल पड़े तो हंस के गले से लगाइए, मुश्किल को करके देखिए हैरान कभी कभी। ठीक, जब इंसान इस तरीके से मामला करता है ना, तो आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी बात जो है ना
وہ انسان کے لیے بوجھل ہوتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گلہ جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو کس سے کر رہا ہوتا ہے؟ لوگوں سے کرتا ہے گلہ شکوہ، حالات سے کرتا ہے، یعنی افراد ہمارا ایک کہہ لیجئے کہ موضوع گفتگو ہوتے ہیں، یا حالات، کون کس کا ذریعہ ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کو ایک وشیس سرکل دکھے گا۔ ہم پہلے دوسروں کے لیے دل میں کچھ امیدیں رکھتے ہیں، مثلا پاکستان جاؤں گی تو بھائی نے تو بس یہ کر دینا ہے اور وہ کر دینا ہے، اور بھابیاں تو آگے پیچھے پھرے، اور دوستیں اور ساتھی اور سب ہمارے پیچھے پھرے، کیونکہ ہم اتنی ٹکٹ لگا کر آئے ہیں، اور ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا آپ لوگوں کو۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ امیدیں لگاتے ہیں نا، اس کے بعد تو کوئی کچھ بھی کر لے، اللہ کی پناہ خوش نہیں ہوں گے۔ پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹنا اور ہٹایا جانا ممکن ہو سکتا ہے کسی حد تک، جس کے دل میں کسی سے توقعات ہوں گی اس کا خوش ہونا یا اس کو خوش رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان جتنا زیادہ اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ اس کے لیے زندگی کی گاڑی چلانی آسان ہوگی۔ تو امیدیں چھوڑ دیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ آرزویں جس کی قلیل، مقاصد جس کے جلیل، یعنی بندہ مومن کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی آرزویں بڑی چھوٹی ہوتی، اس کا نہیں دل کرتا کوئی چیز دیکھ کر کہ میں بھی لے لوں، اس کا نہیں دل چاہتا کہ میں بھی کچھ کھا لوں، اس کا نہیں دل چاہتا کہ میں پہن لوں، اور اگر مل بھی جائے گی تو نہ ملی ایک برابر ہے۔ اللہ نے انسانوں کو مختلف طریقے سے بنایا ہے، تو خواتین کے دلوں میں چونکہ خواہشات بہت ہوتی ہیں، ہر ایک سے اچھا لگنا چاہتی ہیں، اچھا دکھنا چاہتی ہیں، جیسی بھی ہوں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ سب کہیں کہ اس جیسی ساس کوئی نہیں، اس جیسی بہو کوئی نہیں، میرے جیسی نند کوئی نہیں، بلکہ اپنے اوپر لیجئے نا، یعنی ایک عورت اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے کہتی ہے کوئی کہے میرے جیسی بیٹی کوئی نہیں، میرے جیسی بہن کوئی نہیں، میرے جیسی سہیلی کوئی نہیں، میرے جیسا اسٹوڈنٹ، جتنی اسکول لائف شروع ہوتی ہے میرے جیسا اسٹوڈنٹ کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ مس جو سال کی اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ آف دی ایئر، میرے جیسا کوئی نہ ہو۔ پھر شادی ہو تو کہتے ہیں کہ میرے جیسی بہو کوئی نہیں، میرے جیسی بیوی کوئی نہیں، اور میرے جیسی ماں کوئی نہیں، اور سارے رشتے گن لیں، میرے جیسی بھابھی کوئی نہیں، میرے جیسی، اپنے بھائیوں کی شادی ہو جائے کہتے ہیں میرے جیسی نند کوئی نہیں۔ اندر یہ میں نے آپ کے سامنے کتنے گنے ہیں؟ 10 گنے ہیں، اور اس میں آپ 10 اور ڈال لیجئے۔ ہر روپ اور رشتے میں انسان چاہتا ہے کہ میں اور میں، آئی ایم، ایگو۔ کئی لوگ دیکھنے میں اتنے ہمبل لگتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں یعنی ہم تو جی بڑے مسکین ہیں، اندر سے کٹھور ہوتے ہیں، ذرا ان کی مرضی کے خلاف آپ ادھر سے چیز ادھر تو کیجئے، پھر دیکھیے وہ ان کے کام کیا ہوں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پہل انسان کسی پر احسان کرتا ہے، پھر فطری طور پر وہ شکر گزار ہو وہ شخص، اس کی وہ توقع کرتا ہے۔ اگر دوسرا شخص شکر گزار نہ ہو تو اپنے نفس کی تسکین کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے وہ احسانات گننا شروع ہو جاتا ہے جو اس نے کیے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ساس اور بہو کا رشتہ بڑا کریٹیکل ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ اب تو خیر وقت کے ساتھ نہ ساسیں رہ جائیں گی نہ بہویں رہ جائیں گی، اب تو وہ ایک سنگل کہنا چاہیے نا فیملی بنتی جا رہی ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی کے مسئلے تھے جب بھی کبھی تھے، لیکن آپ عموماً دیکھیے کہ آپ ساس کے سامنے دوسرے پہ بیٹھے، ساس بھی بیٹھے، کوئی کسی کی بہو کی تعریف کرتے تو ساس کو مرچیں لگ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے کوئی اس کو برا رکھا ہوا ہے۔ کوئی کہہ دے نا آپ کی ساس بہو بہت کام کرتی ہے تو آگے سے کہیں گی ہم بھی بڑا کام کرتے تھے، وہ اپنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ زندگی میں کسی کا دل آپ سے کیسا کسی کا وہ چیک کرنا چاہیں نا، تو آپ دیکھیے کسی محفل میں، آپ کسی محفل کے اینڈ پہ دیکھیے گا، آپ کے سامنے کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، اب آپ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا، جانتے بوجھتے آپ کوئی اور بندہ ایسا ڈھونڈیں گی جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ اس کی تعریفیں شروع ہو جائیں گے۔ مثلا آپ کہیں جائیں یا آپ کسی گروپ میں لکھیں کہ آج ہم یہاں گئے تو ہم نے یہ لیکچر سنا، بہت اچھا لگا، اس کے جواب میں وہ دوسرا ساتھی کسی اور کا لنک ڈال دے گا، یہ بھی بڑا اچھا سناتے ہیں، یہ بھی بڑا اچھا بولتے ہیں، میں تو ان کو سنتی ہوں۔
پھر اگلا کہے گا جی بڑی اپنی اصلاح کا موقع ملا، یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ اس پہ کچھ دوسرا پھر لنک ڈال دے گا کہ خدا کے لیے اس کی محبت یا اس کے فیض سے پیچھے ہو کے یہ اس کو سنو جس کو میں سنتا ہوں یا میں سنتی ہوں۔ خاموش قسم کا ہمارا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ ایک ہی عورت ہے، بیٹی سے پوچھے کہتی میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں، تو سیم عورت کے لیے بہو سے پوچھے وہ کہتے ہیں اللہ کی بنائے بس شکر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ بیٹی ایک عورت کے بارے میں جو کہتی ہے کہ بہو بھی وہی کہتی ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے تو پتہ چلتا ہے۔ اور جو ہی آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس پہ اپنے کیے ہوئے احسانات کا تذکرہ کرے گا، پھر بدلے میں ملنے والی ناقدریوں پر گلے شکوے ہوں گے۔ آج کل کی بچیوں کو کیا ہے پتہ ہی کچھ نہیں، اٹھتی نہیں، 9 بجے سو کے اٹھتی ہے، ناشتہ بھی میں ہی بناتی ہوں، یہ جب آتی ہے میں نے تو کھانا بھی پکا لیا ہوتا ہے۔ یہ خاموش قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور یقین کیجئے کہ یہ تو انسان ہے، یہ انسان ہے۔ ہمارے گلے شکوے تو مچھروں کے کاٹنے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مچھروں سے بھی شکوہ ہے، یہ کاٹتا بڑا پیار سے، بڑا سخت کاٹتا ہے، مکھی سے، خارش بڑی ہوتی ہے مجھے۔ آپ خارش سے بھی جھگڑا کریں، چیونٹی نے کاٹ لیا آپ کو زور سے، ایک مچھر کے کاٹنے کی دیر ہے اور ہمارے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا آپ کی آنکھوں میں دھوپ کی ایک چھوٹی سی کرن پڑ جائے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ایسی جگہ بیٹھی جہاں سے سامنے سورج آتا ہے، گلا شروع، شکوہ شروع، ذرا سا نیچے سخت کارپیٹ ہو، شکوہ شروع، آپ سب بھول جائیں گے، ٹیمپریچر اچھا، کتنا نائس ہے، شکوہ شروع۔ سچ بتائیں ایسے ہیں کہ نہیں ہم؟ آپ اپنے ذاتی زندگی میں دیکھیں نا تو عموماً ہمارے معاملات کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہم 3 چیزوں میں باؤنڈیڈ ہوتے ہیں، یعنی لائف سپیم اگر آپ کھولیں نا تو والدین کے بچوں سے اور بچوں کے والدین سے، یعنی بچوں کے بڑوں سے گلے شکوے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم جب چھوٹے تھے ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑے ہی گلے شکوے تھے، ہمیں کہیں جانے نہیں دیتے، ہمیں رات نہیں رہنے دیتے، اور اس دور میں تو یہ چاکلیٹیں اور یہ بیکار چیزیں اتنی نہیں ہوتی تھی، کینڈی ٹافی ہے، ہمیں یہ نہیں کھانے دیتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے دینا چاہتے، ہم دوست کے گھر جانا چاہتے ہیں اسکول کے بعد ہمیں نہیں جانے دیتے، ہم کسی خالہ مامی چچا پھوپھو کے گھر میں رات رہنے جانا چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں دیتے، رہنے نہیں دیتے، اور یہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ہمارے شکوے کچھ اور طرح کے تھے، آج کل کے تو مسئلے شکوے تھوڑے دوسرے۔ اچھا جب والدین سے بچوں کے اور بچوں سے والدین کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ ماں باپ کو بڑے گلے ہوتے ہیں، سست بڑا ہے، ڈھیلا پڑا ہے، دیر سے اٹھتا ہے اور کام نہیں کرتا۔ آپ صرف آج اس ٹاپک کو سامنے رکھ کے نا آپ کل سے شروع کریں 24 آور، سونے سے پہلے چلے 10 20 12 گھنٹے جو نا آپ اپنے پورے گھر میں اپنی گفتگو بچوں اور میاں سے متعلق، پھر شوہر آپ کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں اس کی، اور جو جس جگہ بیٹھا ہے اپنے ارد گرد والوں کی باتیں، ایون دین سیکھتے سکھاتے ہوئے بھی شاگردوں کو استادوں سے گلے، چھٹی نہیں دیتے، بریک نہیں دیتے، ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں، اور کیا گلے ہیں مجھ سے تو آپ کو 1001 گلا ہوگا، میں تیار ہوں ذہنی طور پہ اس پہ، سچی اب آپ نہ کہیں تو آپ کی بات ہے، لیکن ہوتے ہیں ہمیں گلے، بریک ہی نہیں دے رہے، 11:15 تھی، 11:21 11:16 ہو گئے ہیں، 11:17 ہو گئے ہیں، وہ سن تھوڑی رہے ہوتے ہیں، وہ تو منٹ گن رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس طرح کے گلے شکووں میں ہوتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ دے کہ زیادہ ہی اچھا چھٹی ہو گئی، مثال ہے بات پوری نہیں ہوئی، درسوں میں تو نہیں ایسے ہوتا کہ عام پبلک درسوں 15 منٹ پہلے ہی چھوڑ دیتا ہے، میں تو چھوڑ دیتی ہوں کہ باتیں کر لیں جو بھی کرنا ہے، ٹائم تو 2 گھنٹے ہوتے ہیں تو 2 تو میں نہیں لیتی، میں کہتی ہوں چلو ہو جائے، لیکن اب کلاس شروع ہوئی ہے، تفسیر چل رہی ہے، یا تو اس کو سکویز کر دیں، چھوڑ دیں وہ بات، اب ایک بات چل رہی ہے 2-3 منٹ کے اندر پوری ہوگی تو کیا بری بات ہے؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو لاڈ ہے، جو مرضی کیجیے آپ، جس کو اٹھنا ہے اٹھ کے جائے، گیسٹ ہیں، لسنرز ہیں، کوئی جلدی میں چلا جائے، کبھی کسی نے روکا نہیں روکتا، لیکن وہ 4-5 منٹ اوپر ہونا بجائے اس کے کہ یہ شکر کریں کہ مل گئی مفت۔ دیکھیے 1 گز کپڑا کاٹ لے تو وہ 1.25 گز کاٹ دے، کہتے ہیں بڑا اچھا تولتا ہے، آپ کلو مانگے تو 1.25 کلو دے، تو وہ استاد اچھا ہے کہ جو زیادہ دیتا ہے کہ کم؟ بھئی آپ کا حق تو نہیں مارتا کوئی، آپ کو نہیں لینا، آپ نہیں لے سکتے، کوئی جینیت مجبوری ہے، چلے جائیں۔ دل چھوٹے ہوتے ہیں، زندگی کا اصول لکھ لیں کہ دل بڑا زبان چھوٹی، اور لکھیے گلے شکووں کو دنیا ہی میں دفن کر دیجیے، ورنہ مختلف مراحل پر دلوں کی صفائی کی جائے گی،
جو بہت تکلیف دہ ہوگی، بہت تکلیف دہ ہوگی۔ جو ہم دنیا میں انسانی معاملات میں ادھر ادھر کمی بیشیاں کر دیتے ہیں نا، ایسی کسی کی بات کر دی، اچھا کسی کے سامنے اس کو ایسے لگا فیل کرانا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے پیار کسی سے نہیں، اس سے زیادہ رسپیکٹ کسی کی نہیں، اور اس کا کام کر کے مجھے اس سے زیادہ مجھے خوشی کسی کو نہیں ہوگی، اور ذرا سا ادھر سے ادھر 19-20 ہوئی تو پھر اس کو اپنے رنگ میں پیش کر دیا۔ بھئی اب مت کیجئے، مت مانیے ایسی بات جو بعد میں آپ کو بری لگے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں اس قسم کے معاملات ہمارے ارد گرد عام طور پہ نظر آتے ہیں۔ ہم منہ پہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر کچھ ہوتا ہے، اور یہ بات تو آج ایسے لکھ لیں۔ میں ایک آیت ہے قرآن کی، قولوا قولا سدیدا، آئی تھنک سے سورۃ الاحزاب ہے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات کہنے کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے، روڈنس نہیں ہے، منہ پہ پھٹ کر کے مارنا بھی نہیں ہے، لیکن سیدھی بات ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، کہہ دیں نہیں ہو سکتا، یہاں جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے کہہ دیجئے کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے پر میں جا نہیں سکتی، ختم ہو گئی بات۔ دوغلی بات کرنا، دل میں کچھ دبا کر منہ سے اور کچھ اور کہنا، یعنی جانا نہیں چاہ سکتے، یہ جا نہیں سکتے، اور اگلے کو فیل ہی نہیں کرانا۔ اب کیا ہوا؟ ٹیڑھی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث بھی میں اس پہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں، فرمایا تیری وہی بات معتبر ہے جو تیرا صاحب سمجھے۔ میں آپ کو اس کی اور بڑی ایزی سی ایک ڈسکرپشن دے دوں، 2+2 کیا کہتے ہیں بھی؟ 2+2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ بولیے نا۔ کہتے ہیں نہیں وہ تو 22 ہوتے ہیں، ہے نا مارو۔ یہ ہے حدیث کا خلاصہ۔ اگر تم کہتے ہو 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں، تو آپ کا صاحب من سننے والا، جیسے اس وقت میری بات آپ سن رہے ہیں نا، تو سننے والا جو سمجھے تیری بات ہوگی، یعنی کنی کترا کے دل میں کچھ اور رکھ کر کہہ دینا کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ بس میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو میرا کیا مطلب ہے اس وقت کہ کون سی نماز میں نے پوچھی ہوگی؟ ظہر کی پوچھی ہوں گی نا۔ آپ دل میں کیا سوچیں؟ ہاں فجر پڑھی تھی نا، تو آپ کہتے ہیں پڑھ لی۔ یہ ہے بات۔ اس کو مشاعریاں کہتے ہیں، ہم اس کو چلاکیاں کہتے ہیں، ہم اس کو کہیں نہ کہ ہم اس کو بہت ہی کہہ لیجئے کہ اپنے لیے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کلیور ہونا تو نہیں کہتے، سمارٹ ہونا کہتے ہیں، لیکن یہ وہ بات نہیں ہے جو آپ کے صاحب نے سمجھی۔ تو زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جو لوگ بھی اپنے ارد گرد ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں کسی نہ کسی اخلاقی خرابی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو دلوں کی صفائی ہوگی نا، یہ آخر میں جا کر، یہ جو آیت آپ نے سنی ہے نزاع نامہ والی، اس سے پہلے پل صراط ہوگا، پل صراط پہ دل دھلیں گے، پکایا جائے گا ہمارے دلوں کو، اور اندر سے گندگی کا میل کچیل نکالا جائے گا۔ کپڑے کی گندگی آپ نے کبھی نکالی ہو، ذرا سا اس پہ ان کا دھبا پڑ جائے فوراً اٹھا کر دھو دیں، اتر جائے گا۔ تھوڑی دیر گزر جائے گی تو پھر صابن سے دھوئیں گے تو اترے گا۔ کل تک اس چادر کو چھوڑ دیجئے ایسے، تو ہو سکتا ہے صابن سے بھی نہیں، پھر اس میں ڈٹرجنٹ ڈالنا پڑے، اور اگر پھر بھی نہیں ہوا تو پھر 1 ہفتے بعد جب اس کو اٹھا کر دھوئیں گے تو پھر بلیچ ڈالنا پڑتا ہے۔ اور کچھ تو دھبے بلیچ سے نہیں جاتے تو بھٹی میں پکاتے تھے لوگ سفید کپڑوں کو، ہے نا۔ آپ کے میرے گلے اور شکوے اگر آج دنیا میں اس کو دفن نہیں کریں گے، اپنے دل کو ایک بہت بڑی قبر بنائیے، اور اس میں لوگوں کی باتیں، لوگوں کی آپ کے ساتھ اور آپ کی ان کے ساتھ جو چیزیں تھیں، جو معاملات تھے، اس کو دفن کر دیجئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب گلے اور شکوے کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہیں، یعنی ہر چیز کا ایفیکٹ ہے نا۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ کوک مت پئیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھئی اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ میں کہوں گی کہ آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے، آپ کا شوگر لیول بہت ہائی ہو جائے گا، اور آپ کو کیفین آ جائے گی، کچھ بھی جو چیزیں میں کہہ سکتی ہوں نا، آپ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ سوال کیجئے کہ مجھے تو مزہ بڑا آتا ہے، اور مزہ بڑا آتا ہے، سچ بات ہے۔ خارش ہوتی ہے نا، جیسے خارش کرنے میں مزہ آتا ہے، ایسے گلہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور 80% لوگ گلہ محبت میں کرتے ہیں، پیار اور محبت کے نام پہ۔ اور خاص طور پہ میں ایک بات کہہ دیتی ہوں کہ زندگی میں اگر بچپن میں تربیت نہ ہوئی ہو نا، ماحول ہی اجاڑا ہے، ہر وقت ہی دوسروں کی باتیں ہی کرنی ہے، تو وہ ماسٹرز کر جائے گا نا، تو لکھ لیجئے تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی، الا ماشاءاللہ۔
وہ گنوارپن نہیں جاتا لوگوں کا، وہ جدھر مرضی پہنچ جائیں یا پہنچا دیے جائیں، کیونکہ ان کو عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کچھ گھروں کا تو ماحول ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو سوال جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کسی کے بارے میں جب ہم گلا شکوہ کرتے ہیں تو ایک تو ایفیکٹ تعلقات کا نا، وہ تو آپ کو میرے سے بھی اچھا پتہ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا آرٹیکل پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ ہماری باڈی میں فزیکلی کیا ریئیکشن شو ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، یعنی نیگیٹیوٹی، اور نیگیٹیوٹی ہے نا، بھائی نے پوچھا نہیں، بہن نے یہ کر دیا، اور دو سگی بہنیں آپس میں گلے شکوے کر رہی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا۔ اب جب ایسی کوئی بات ہو تو اس وقت اپنے آپ کو کیا کہیں؟ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی انسان کے بارے میں منفی بات سوچتے ہیں، آپ ذرا سوچئے اس وقت کسی کے بارے میں آپ کو غصہ آ جائے، یہاں بیٹھے کسی کے بارے میں آپ کو گرج ہو، کوئی پرانی بات یاد آ جائے، کچھ بھی ہو، ایک سیکنڈ لگے گا نا آپ کو کسی کے بارے میں نیگیٹو بات سوچتے ہوئے، ٹھیک اسی لمحے ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے۔ ہمارے اندر بہت سارے پیچ لگے ہوئے ہیں، جیسے کمپیوٹر کھولے نا تو چھوٹے چھوٹے پیچ ہیں، تارے ہیں، کیا کچھ ہے نا، الیکٹرانکس میں بھی ہوتے ہیں۔ گھڑی کھول کے اندر دیکھیں اس میں کتنے پرزے ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ کی ایک کیمسٹری ہے، اور بائیو کیمسٹری تو بڑی لائیولی چیز ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ ایک کرسٹول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے اسی سیکنڈ، اسی لمحے، یعنی جسم میں ایک قطرہ، جیسے وہ ڈراپ آف کسی بھی انزائم کا، ہارمون کا نکلتا ہے، یہ کرسٹول انسان کے دفاعی سسٹم پر حملہ کرتا ہے۔ ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم کے وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت کینسر کے بارے میں جانتے ہیں وہ وائٹ سیلز کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے۔ کینسر کا علاج کیمو تھراپی سے ہوتا ہے۔ کیمو کا عمل شروع ہوتے ہی جسم میں وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ کینسر کے سیلز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کہ انہیں ختم کرنے کے لیے جسم میں لاوا اونڈیلا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کیمو، اس کو زہر کہتے ہیں، پہلے دور میں بجلی لگنا کہتے تھے، الیکٹرولسس اور کیا کچھ ہے۔ یعنی آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچیں، اس کے فوراً بعد آپ کے جسم میں، جیسے دل میں کولیسٹرول لیول ہوتا ہے نا، وہ کولیسٹرول ہے، یہ کولیسٹرول نہیں ہے، یہ کرسٹول ہے۔ اس نام کا ایک ہارمون ریلیز ہوا، جو ہی یہ ہوا آپ کا دفاعی نظام، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کرونا میں سب سے زیادہ جو فکر تھی لوگوں کو کیا تھی؟ امیون سسٹم۔ آپ کا امیون سسٹم حملے میں آ جاتا ہے، ٹھیک اسی کے ساتھ باڈی کے وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں، اور وائٹ سیلز کا ختم ہونا ہی تو لیوکیمیا ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں خون کا کینسر، بلڈ کینسر، یا سرطان بولتے ہیں، دل یعنی جسم کے اندر جو ہوتا ہے۔ تو جب کیمیو تھراپی کی جاتی ہے، لوگ کب اللہ نہ کرے کسی کی ہو، اور آپ کو ہوتا ہے کہ کینسر کے مریض کی کرنی پڑتی ہے، جسم سے سیلز بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل، لکھیے ایک جملہ، آپ کے ایک نیگیٹو جذبے کا، اب اس وقت میری باتوں سے زیادہ اپنے تعلقات کو سوچئے۔ کوئی آپ کو بہت برا لگتا ہے، کسی کو آپ برداشت نہیں کرتی، یا کسی نے آپ کو دکھ دیا، جیسے کسی کو میں نے ایک موقع پہ درس میں ایسے ہی کو بات کی کہ سب کو معاف کر دے، یہاں بیٹھے بیٹھے معاف کر دے، پھر کیا، بھائیوں کو معاف کر دے، بہنوں کو کر دے، رشتے لے کے چھوڑ دیے معاف کر دیں، طلاقیں ہو گئی معاف کر دے، جائیدادیں کھا کے چھوڑ دیں، یہ کر دیں۔ تو مجھ سے بات میں اینڈ پہ ایک سسٹر نے آ کے سوال کیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ سسٹر جو تھی دوسرے ملک لائی گئیں پاکستان سے بیاہ کے، لیکن وہاں آئی تو پتہ چلا مرد خراب ہے، اور جو عموماً ایسے دور میں ہوتا تھا، تو وہ پردیس میں اکیلی تنہا بیٹھی دھکے کھا رہی ہیں۔ تو جو بھی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ میں نے کہا آپ ان کو بھی معاف کر دیں۔
اور وہ کہتی ہیں بعد میں کہ مجھے اب قرآن پڑھ کے سمجھ آئی کہ میں اس ملک میں آئی کیوں تھی، کیونکہ مجھے اللہ نے یہ قرآن دینا تھا۔ اتنے سال اکیلے رہ کے دھکے کھا کے کر کرا کے بچوں کے اندر جو بھی معاملات پڑے، اب مجھے قرآن ملا تو ایسے لگتا ہے کہ میرے پاؤں زمین پہ آ گئے۔ تو آپ کے جسم میں لاوا ڈالا جا رہا ہے تاکہ آپ کی وہ نیگیٹیوٹی ختم ہو، اور کیمو کو لاوے یا آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب یہ لاوا کینسر کے سیلز کے ساتھ ساتھ وائٹ سیلز بھی کھا جاتا ہے۔ تو جب انسان عیب جوئی، چغلی یا برائی کرتا ہے تو اپنے اندر ایک ایسی آگ انڈیل لیتا ہے جو اسے ایسا شدید نقصان پہنچاتی ہے کہ اس کی جان ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دفاعی نظام یعنی امیون سسٹم کے کمزور ہونے کا ایک سادہ سا لیکن گہرا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بیمار ہونے کی صورت میں جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ جسم کا نظام آپ نے خود کمزور کر لیا، دیمک کے حوالے کر دیا جس نے اسے کھا لیا۔ تو یہ دیمک ہے جسم کی، نیگیٹیوٹی دیمک کی طرح اندر سے آپ کو چاٹ جاتی، کھوکھلا کر دیتی۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا فلاں کا غم کھا گیا، بیٹی کا غم باپ کی جان لے گیا۔ انسان اتنا زیادہ کسی چیز کو بیڈ فیل کر لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بالکل اپنے آپ کو پھر آپ کہہ لیجئے کہ نیگیٹیوٹی پہ لے جاتا ہے۔ اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ جب تم نے کسی کی غیبت کی تو گویا کہ تم نے مردہ گوشت کھایا۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ مردہ گوشت کھانے کے انسانی جسم پر کیا تاثرات ہوتے ہیں یا کیا اثرات ہوتے ہیں، ایفیکٹس کیا آتے ہیں، تو وہ بتائے گا کہ جسمانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سے اتنی نیگیٹو ریز نکلتی ہیں کہ گویا کہ وہی بات کہ اس کے جسم کو کھا جائیں۔ اب یہ جسمانی نقصان تو ڈاکٹرز بتائیں، ہمارا دین ہمیں روحانی نقصان بتاتا ہے۔ جو شخص سب بہت زیادہ غیبت کرتا ہے نا، یاد رکھیے کہ وہ زیادہ گلے شکوے کرے گا، کیونکہ اس نے ادھر کی ادھر لگائی، اپنی جان چھڑانے کے لیے دوسرے پہ ڈال دی۔ اور ایک اور چیز جو اسی سے متعلق ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اپنی آپ ذمہ داری نہ لینا، اپنے ورڈز کی ذمہ داری لیجئے، اپنے ایکشنز کی ذمہ داری لیجئے۔ ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، ہمارا اپنا بھی دل کارا ہوتا ہے، لیکن اگلا کہتا ہے یہ آپ نے کیوں کیا؟ وہ مجھے فلاں نے کہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں جس کو آپ کہتے ہیں نا پینترا بدل دیتے ہیں، دوسرے کو پکڑا کے خود بیچ میں نکلنا چاہتے ہیں۔ کہہ دیجئے ہاں بھائی، دیکھیے جرت کی بات ہے۔ میں نے ایک جگہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ پٹھان لوگ خود اپنے جرگے بٹھاتے ہیں اور ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کسی سے وہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ تم کسی کو جب اپنا سردار چوز کرتے ہو تو کیا خوبی اس کی دیکھتے ہو؟ دیکھیں نا، صدارت وزارت کی کوئی خوبیاں ہوتی ہیں نا۔ تو کہا کہ آپ کسی کو اپنا کہتے ہیں جی یہ آج سے ہمارے فیصلے یہ کرے گا، تو آپ کس کو چنتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم اس شخص کو چنتے ہیں جو غیبت نہیں کرتا ہے۔ غیبت نہ کرنا ایسی بڑی خوبی ہے کہ آپ اس کو صدر بنا لیں اپنی زبان میں آپ کہیں۔ تو اس نے کہا اس لیے کہ جو غیبت نہیں کرتا نا وہ بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ اور سردار اور لیڈر بہادر ہونے چاہیے۔ بھائی آپ اچھے طریقے سے منہ پہ بات کر دیں، کوئی کھا جائے گا آپ کو؟ کوئی کیا کرے گا؟ اور یقین کیجئے، جس کو اپنے زبان میں ہم کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم، ہماری کتنی نیکیاں صرف نیگیٹو مارکنگ میں چلی جائیں گی، کیونکہ ان نیکیوں کے کرنے اور کرانے کے دوران ہم اتنی ایڈورسٹی پہ آ جاتے ہیں۔ ہماری ایک ایڈمن تھی تو ان کا کام ہی یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو کام دینے، جو کہ ایڈمنس کا موسٹلی کام ہوتا ہے، آن سائٹ کی یہ بات ہے۔ اچھا، جب لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اب ایک بندہ آفس میں بیٹھا ہے تو اس نے اس کو کام دیا، اس نے اس کو دیا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب ساتھیوں میں انسانی تقاضوں سے، جیسے کہ یہاں ہی ابھی آپ کو بتا رہی ہوں، تو کوئی نہ کوئی رنجش ہونی تو وہ بھی ان کے سامنے آنی، پھر آفس میں بند کر کے دروازے، تو پھر پہلے ایک کی سننی، پھر دوسرے کی سننی، پھر ان کے کروانے۔ یہ عام بات ہوتی ہے، ہماری جگہوں پہ ایسی چیزیں الحمدللہ نہیں ہوتی، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر، 2 برتن کھل جاتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد پورے پروسیس سے جو ساتھی گزر کے آتے ہیں نا، وہاں یہ کچھ نہیں ہوتا۔
لیکن میں نے لوگوں کی جگہ میں دیکھا، ایون ایک محفل میں بیٹھے آپ کہتے ہیں یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. آپ ذرا سادہ پونا گھنٹہ اینڈ پہ ایکسٹرا بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو آدھی باتیں سمجھ آ جائیں گی. وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. چپ کر دیں بس، ابھی آج نہیں، پھر بتاؤں گی. دین والے، درس کروانے والے، ادارے چلانے والے، مسجدوں کے معاونین کہہ لیجئے، قرآن پڑھے اور پڑھائے ہوئے بھی کبھی کبھی. جب قرآن کے بعد تزکیہ نہیں ہوتا نا، تو آپ بالکل ایسے کہے کہ موٹی سی فاؤنڈیشن کی تہ لگا کر آپ لوگوں میں بیٹھ تو گئے. تھوڑی دیر بعد آپ کے چہرے کے ایکشنز، آپ کی تنی ہوئی بھویں اور آپ کی وہ کیا کہتے ہیں تیوریاں چڑھی، اور آپ کے چہرے کے ساتھ وہ مونچھیں بن جائیں گی. جب دین کا ظاہری لبادہ ہوتا ہے نا، تو آپ دور سے بڑے خوبصورت دیندار لگتے ہیں، تقویٰ کی پوٹلی. لیکن جب انسانی معاملات میں آپ گھستے ہیں تو اللہ کی بنا، اللہ کی بنا. اور کہتے ہیں کہ جو غیبت زیادہ کرتا ہے اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی. حدیث نہیں مجھے ملی، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو ابراہیم بن ادھم ایک نیک بزرگ تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی. کہا تم اپنے عیبوں کو پیچھے ڈالتے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو سامنے لاتے ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اچھے بن جائیں، آگے آگے ہو جائیں. کبھی کچھ گھروں میں فیملیز میں دیکھا ہوگا، گھر میں کوئی ایک کردار ایسا ہو سکتا ہے مہمانوں کے سامنے آگے 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 آگے. کچن میں وہ کوئی نہیں گھسا، پسینہ کسی اور نے بہایا، اور گوشت مرغیاں 10-15 کسی اور نے دھوئیں، اور جو بھی گرمی کا پسینہ سہا تھا تو وہ دوسروں کے سامنے. ایک تو اتنے کام بانٹے ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب جو سرونگ کرتے ہیں یا فروٹ چاٹ بناتے ہیں یا سیلڈ بناتے ہیں وہ کوئی برا کرتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. کچھ پچھلی قوموں کے جو علماء کے بارے میں کہا گیا، ان کی عادت ہے یہ ان کاموں پہ بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کوئی نہیں کیا. ہمارے یہاں معروف بات ہے، ناول پڑھتے تھے بچپن میں، جب یعنی پہلے دور میں یہی کچھ تھا نا، تو بڑے گھریلو ناول ہوتے تھے. تو اس میں ایک ناول تھا جس میں ایک گھر کی ایک مثال تھی کہ ساس بھی ہے، بہو بھی آ گئی اور بیٹیاں بھی تھیں. تو جب بیٹیوں کا رشتہ کوئی دیکھنے آتا تھا نا، تو سارا دن بہو کو کچن میں کھڑے کر کے پکوڑے، سموسے اور جو کچھ اس دور کی چیزیں وہ بنوانا. تو بعد میں جب میں آ جانے مہمان تو بیٹی کو ٹرے پکڑوا کر تو بھیجنا، پھر کہنا یہ اس نے پکوڑے سارا بنائے بھابھی نے ہوتے تھے. تو وہ نند کے سرے چڑھتے تھے. آپ بھی ہنسیں، گڑبڑ ادھر بھی ہے. آج کی تو بہو کیا بیٹی بھی کہتی ہے مجھے تو انڈا بھی نہیں ابالنا آتا، جاؤ جس سے کھانے ہیں پکوڑے ادھر کھا لو، ہے نا. لیکن یہ بات جب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں نا کہ وہ ان باتوں پہ تعریف چاہتے ہیں جو ان کے، یہ سورہ آل عمران کے بالکل اینڈ سے کوئی 1-2 رکوع پہلے کی بات ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں زندہ ہیں، انسانوں کے بغیر ہم رہ سکتے نہیں. یہ بھی بتا دوں، مزہ بڑا آتا ہے، پارٹیاں، محفلیں، دعوتیں، کھانا. آج اس ویکنڈ پہ میں آ رہی ہوں، اگلے میں پہ میرے بچے بھی آئیں گے تو میں ساتھ آ جاؤں گی. اس سے اگلے میں میاں صاحب کا دل تھا چلو امی کے گھر چلتے ہیں، اور چوتھے میں میرا دل تھا ویسے آپ کو بلاؤں لیکن کیا خیال ہے میں ہی نہ آ جاؤں. تو جمعہ برات کے ساتھ مزہ بڑا آتا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، کھانے بھی کھانے ہیں. لیکن ہم نے ایک ایسے ماحول کو پروموٹ کیا کہ جہاں غیبت کو گوسپ یا ڈسکشن کا نام دے دیا کہ میں برائی تو نہیں کر رہی، میں تو بس ان کی بات کر رہی ہوں. اور پہلے تو جا کے کچھ نہ کچھ پٹرول جلا کے رکشے کا کرایہ دے کے بیٹھ کر وہ بیج مالوں کی طرح بیٹھ کے کانوں میں منہ کر کے گھسا کے باتیں کرنی پڑتی تھی نا. آج کا حال کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. واٹس ایپ بیک بائٹنگ. آج ہمارے یہ گروپس گوسپ گروپ بن گئے. کوئی سیکنڈ سے کم ہی لگتا ہے کسی کو پتھر مار دیں آپ، ایک تانا دے دیں، ایک بات دے دیں، ایک بات کر دیں، ایسی کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آج آسان ہو گئے. جیسے پہلے آن سائٹ غیبتیں ہوتی تھیں اب آن لائن غیبتیں ہو گئی ہیں. آن سائٹ جانے کے لیے کتنی محنت تھی کلاسوں میں، تو اب آن لائن بیٹھ کے کلاسیں لے رہے ہیں تو آن لائن بیٹھ کر آپ غیبتیں بھی کر لیجیے. غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دوسروں کے جوتوں میں فٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے جوتے میں دوسرے کو فٹ کرنا چاہتے ہیں. اپنی زندگیاں صحت،
دماغی خوبیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں اور بڑے شوق سے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے پھر ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہوتا اور اطمینان اور خوشی نہیں ہوتی۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ایزی گوئنگ رہیں، ایزی گوئنگ رہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں آپ کے بارے میں، آپ کے جانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے۔ منہ پہ سب اچھا کہتے ہیں، منہ پہ سب کو آپ اچھے لگ رہے ہیں، لیکن جب آپ وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں کوئی کیا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس کی بڑی فکر تھی۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے بعد والوں کو میں میرا ذکر خیر رکھنا۔ آپ اپنی پوری کوشش کریں، اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے تو کوئی آپ کی نہیں کر سکتا۔ بہت پرانی بات ہے، فیملی میں جیسے ساتھی ہوتے ہیں نا بے تکلف سے، تو ایک کزن نے دوسری کے بارے میں کہا کہ اس نے آپ کے بارے میں کچھ کہا، تو جس کو انہوں نے کہا نا، اس نے کہا میں تو نہیں مانتی، میں مان ہی نہیں سکتی وہ میری برائی کرے۔ اب جو بات کر رہی تھی یا وہ ان کو ذرا سے لگا کہ یہ اتنے کانفیڈنس سے کر رہی ہے، اس نے کہا کہ نہیں وہ آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا وہ نہیں کہہ سکتی میرے بارے میں۔ ساتھ ہی اس نے کہا ٹھہرو میں اس کو فون کر کے پوچھتی ہوں۔ اب تو اس کی جان پر پڑ گئی، نہیں پھر وہ مجھے غلطی لگی ہوگی۔ دیٹ از دا ٹرسٹ۔ آپ کہیے میرے بارے میں کوئی برا نہیں کہہ سکتا، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ میں کسی کے بارے میں برا نہیں کہتی۔ مجھے آپ سے گلا، میں آپ سے بات کروں۔ دیکھیے مردوں کو سنانا منع ہے نا۔ یہ جو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی کہ وہ کچھ کر نہیں، جو ہے ہی نہیں سامنے، کیا بہادری کی آپ نے اس کے بارے میں باتیں کر کے؟ آپ کسی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں جس وقت وہ دفاع نہیں کر سکتا۔ اس کو مردہ بھائی کے گوشت سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ مردے کا گوشت کاٹ کاٹ کے بھی کوئی کھا دے تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو کیسے بچائے۔ اسلامکلی تو جائز نہیں ہے، مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو چھری لگے سوئی لگے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد انسان اپنا دفاع کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ لوگ ان ساری چیزوں کو بعد میں یاد کرتے ہیں۔ تو لکھیے ایک جملہ، گلے شکوے صرف سانسوں کی ڈوری جب تک چل رہی ہے نا تب تک ہوتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے ہم اپنے نانا نانی کو یاد کریں گے، ماموں کو یاد کریں گے، چچا کو یاد کریں گے، دادا کو، پھوپھی، جب وہ موجود ہوتے تھے تو ہم کوئی اتنا ہی ان سے پیار کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے دور میں ایک ہی شغل ہوتا تھا، چھٹیاں ہوں گی تو نانا کے گھر، نانی کے گھر، اور جن کے دادا دادی ہیں وہ دادا دادی کے گھر، وہاں تائے بھی ہوں گے، پھوپھیاں بھی ہوں گی، چاچیاں بھی ہوں گی، ایک ہی شغل ہوتا تھا۔ اور جہاں پھر کھچڑیاں پکتی ہیں وہاں لوگ جا کر گلے بھی ہوئے، نندے بڑے شوق سے بچوں کو لے کر آتی ہیں، بھائیوں کے گھر رہنے جا رہے ہیں، وہ آتی ہیں 1 مہینے کے کپڑے لے کے، چوتھے دن کہتی ہوں میں چل رہی ہوں، نہیں بچے تنگ، ان کو پتہ لگتا ہے بھابھی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بھابھی بیچاری کچھ کہہ دے تو کوئی بری بات ہے؟ نہیں، بہو ساس کو، نند کو لگتا ہے کہ نہیں بھابھی کی وجہ سے میں نہیں رہ سکتی، اور یہ نند ہے، اور بھابھی کہے گی یہ نند روز ہی آ جاتی ہے اور اسی شہر میں رہتی ہو تو اللہ کی بنا۔ وہ کہتے ہیں ایسی جگہ بھیجو جہاں سے آتے ہوئے کوئی کرایہ تو لگے، ہے نا۔ اب آپ اس طرح کی باتوں کو دیکھیں تو آج ہم ان کو کتنا رومانٹیسائز کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم چھوٹے تھے اور نہ اے سی تھے نہ کچھ تھے، پنکھے ہوتے تھے، بڑا سا گھر تھا، کھلے بڑے حویلی ٹائپ گھر کہہ لیں۔ سب سے زیادہ ہمیں جو رونا آتا تھا نا کہ نانا ابو فجر کے بعد کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، پنکھے بند کر دیتے ہیں، ہماری جان پہ بنی ہوتی تھی کہ چھٹیاں تو سونے کے لیے ہوتی ہیں اور وہاں جا کے ہم صبح سو نہیں سکتے، سب کو اٹھا دینا، فجر پڑھنے جانا تو کھڑکیاں کھول جانا، اور فجر پڑھ کے جب آنا چکر لگا کے واک کر کے سن رائز کے بعد آتے ہوتے تھے، آتے ہی انہوں نے پنکھے بند، دروازے اور مکھیاں اور بھنک بھنک، وہ کہنا جی کہ اٹھو یہ سونے کا وقت نہیں۔ تو ہم نے اور نانی اماں سے یہ شکوہ تھا کہ یہ روٹی پہ آئل لگا کے پھلکا اور لسوڑے کا اچار، یعنی نانی جو ہے وہ ہمیں ناشتہ ہی بس یہ دیتی، ڈبل روٹی انڈا ہے ہوتا تھا اس وقت بھی، پر وہ مہمانوں کے آنے پہ آتا تھا۔ آج اپنی فریج میں گنیے گا کتنی قسم کی بریڈز ہیں۔ تو یہ سانسوں کے چلنے کے ساتھ ہی شکوے ختم کر دیجئے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گلے شکوے ایمان والوں کو بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، مومنوں کو بھی ہو سکتے ہیں، متقین کو بھی ہو سکتے ہیں، مسلمون کو بھی اور باقیوں کو بھی ہو سکتے ہیں، تو حقیقی بات ہے کہ ہو سکتے ہیں۔ اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں، باہمی معاملات میں کبھی شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، شک، کبھی شبہات آتے ہیں۔ دو لفظ لکھ لیجئے، ڈاؤٹس، جس میں آپ کہہ لیجئے کہ کئی قسم کے ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں۔ ساتھ بیٹھے ہوئے کو دیکھیے، صحابہ جیسا دنیا میں گروہ کوئی نہیں، زمین نے اور آسمان نے کسی سے محبت کرنے کے ناطے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اور جو جان نچھاور کر دے نا، جو جان نچھاور کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا جان نچھاور کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں کہ آپ کا دل ان کے لیے نرم بڑا ہے، اللہ نے پیار بڑا ڈالا ہے آپ کے دل میں۔ اس کے باوجود بھی ریکڈ پہ موجود ہیں 2-4 واقعات، وہ سب کو نہیں بھی ہوئے ہوں گے۔ ہم نہیں کہتے ابو بکر کو آپ سے کو گلا ہوا، عمر کو تو ہوا، ان کو تو حدیبیہ والے دن بھی شکوہ تھا کہ یہ کیسا لیڈر ہے کہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی غلط باتیں ان کی مانی جا رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی آپ کیوں ان کی ون سائیڈڈ باتیں مان رہے ہیں، کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ نہیں پیدا کیا؟ آپ کو حق کے ساتھ نہیں بھیجا؟ آپ نے کہا عمر آپ کے دل میں ابھی بھی کوئی شک ہے اسلام کے بارے میں؟ کہا شک نہیں ہے، لیکن ویسے یہ فیصلے ٹھیک نہیں۔ سچ بتائے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ کے کتنے فیصلوں پہ گلے نہیں تھے، شکوے نہیں تھے۔ اس دور میں والدین کہتے تھے اگر کالج جانا ہے تو پردہ کرنا پڑے گا، برقع پہن کے جاؤ گی تو کالج جانا، نہیں تو نہیں جانا، ہے نا؟ لیکن صحابہ کی زندگی میں بھی چند واقعات، اور وہ اکا دکا اس لیے ہوئے کہ بعد والوں کو یاد رہے، اللہ کے نبی سے بھی گلا شکوہ آ گیا، لیکن رکا نہیں، ٹھہرا نہیں۔ ایک جنگ تھی اور اس میں مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت میں سے کوئی ایک چادر یا کوئی چیز کم تھی۔ صحابہ نے نہیں، وہ جن کے دل میں پہلے سے کوئی دراڑ ہوتی ہے یا کھوٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہی شکوہ آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ صحابہ تو پرواہ بھی نہ کریں۔ ایک نام بھی ہے، میں ان کا لیتی نہیں ہوں، دیکھیے منافقین بھی صحابی ہی ہوتے تھے، اب ان کو صحابی کہنے میں دکھ ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو اگر آپ اس تفسیر یا اس تعریف پہ لے لیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، وہ صحابی ہے، تو کلمہ تو اس نے بھی پڑھا تھا۔ ہم ابو جہل کو تو نہیں کہہ سکتے اس پہ، ابو لہب کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عبداللہ بن ابی مرتے دم تک جس کو آپ کے لیگلی مسلمان مرا، تبھی تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا اس کو دیا، اس کی قبر میں اتر کر اپنا لعاب لگایا، نماز جنازہ پڑھا دی، اور کیا؟ یہ کوئی غیر مسلموں کی پڑھائی جاتی؟ یعنی جس کو آپ کے اناؤنسڈ کنفرمڈ مسلمان تھا عبداللہ بن ابی، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے گلے شکوے تھے۔ پڑھیے جزا غزوہ مریسی سے واپسی پہ جو ہوا سورہ منافقون، پوری تفسیر ہے اس پہ۔ تو کہا کہ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، وَمِنْهُمْ کچھ ایسے ہیں جو میں یلمزوکا، جو آپ الزام لگاتے ہیں صدقات کے معاملے میں کہ اللہ کے نبی یہ پیسوں میں کوئی خرد برد تو نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے ایسا کرنا ہے تو بتاؤ پھر اور کوئی کیا کرے گا؟ تو انسانوں میں ہوتے ہیں، جہاں 2 برتن ہوں گے وہ کھٹکیں گے، پر جان کے نہیں کھڑکانے چاہیے کہ سب کو پتہ چلے میں برتن دھو رہی ہوں اور آپ فلم دیکھ رہے ہیں۔ جوائنٹ فیملیوں میں یہ ہوتا ہے، دکھانا یہ ہائے صبح سے تھکی بیٹھی نہیں ہوں، گھر کے مرد آئے تو ایسی شکلیں اللہ کی پناہ کہ مسکراہٹ تو نام ہی نہیں ہے میرے دماغ میں تو تھک کی بڑا، میاں صاحب کو کیا میں آپ کو خوشی سے دیکھوں، میں تو دکھی، میں تو سارا دن کام ہی کرتی رہتی ہوں۔ یہ آپ کے سامنے امی جی مجھے بڑا اچھا کہتی ہیں، سارا دن آپ کو کہتا آپ کی اماں جی میں ایسا کیا بولتی ہیں؟ گلے اور شکوے۔ عموماً ہماری تنہائیاں اور ہماری خوشیاں یہ گلے شکووں کی وجہ سے رنگ میں بھنگ ڈلتی ہے۔ تو گلے شکوے ہو سکتے ہیں، لیکن جنت میں جانے سے پہلے، جنت کے داخلے سے پہلے دل کو تمام علائشوں سے پاک کرنا پڑے گا۔ یہ جیسے آپ کو ٹریولنگ سے پہلے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑتا ہے نا،
وہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ایک ملک سے دوسری ملک میں کرونا کو نہ لے آئیں اپنے سامان کے ساتھ ساتھ. ہمیں آپ کو ویکسینیٹڈ دیکھنا ہے. جنت میں جانے سے پہلے بھی ویکسینیشن ہوگی اور اللہ بھائی بھائی بنا دے گا. سورۃ ہجر کی آیت 47 میں آتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. یہ آمنے سامنے بھی بڑی پیاری بات ہے. جس سے دل میلا ہو کبھی بندہ آنکھ میں نہیں ڈالتا. اب اس بہو تو روز ہی لیٹ اٹھتی تھی، تو جب آج اٹھی تو ساس جو ہے وہ نظر ہی نہیں ملا رہی. پتہ لگ گیا آج بخار ہے، آج کوئی دل میں گرج پلا ہوا. وہ پتہ چلا کہ کل رات کو کوئی فون کال آ گئی ہے، کوئی پیچھے سے بات چیت ہوئی ہے، کسی نے ان کے خلاف کر دیا. اور جب بیٹوں کو کہا جائے ذرا اوپر جانے سے پہلے نیچے آنا میرے پاس، اور بیٹا ذرا ماں کے پاس 15-20 منٹ بیٹھ کر گیا کمرے میں، تو بیگم کو سمجھ آ جاتا کہ کچھ کام چل گیا. تعویذ کیا پلانے کی ضرورت ہے، عورتوں کے تو باتیں ہی بڑی تعویذ ہوتی ہیں. اب کیا ہوا، وہ پھر ایسے بیٹے کہتے ہیں نیچے سے سن جاؤ اوپر جا کے سنا دو، نیچے سے 4 کھا لو اوپر سے جا کے کھلا دو. یعنی آپ سمجھ ہی رہے ہیں کلچر سب کو پتہ ہے کہ ہمارا گلے اور شکوے. اور اچھا مردوں کا کسی سے گلا ہو نا، جیسے 2 پارٹنر ہیں، گلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بھائی تم سے میری نہیں بنتی. عورتیں مصیبت یہ چھوڑتی بھی نہیں ہے، رہنا بھی ساتھ ہے اور رہنا بھی شکووں کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے 1576، عید کے دن نماز کے بعد آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے کچھ باتیں فرمائے، تم صدقہ کیا کرو کیونکہ عورتیں ہی زیادہ تر جہنم کا ایندھن ہوں گی. تو ایک عام درجے کی ہلکے کالے رنگ کے بالوں والی عورت نے پوچھا، کس سبب سے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کیونکہ وہ شکوے اور گلے بہت کرتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. عورتوں نے یہ سنا تو اپنے ہار، بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں. وہ انہیں صدقے میں دے رہی تھی. اللہ ہمیں ایسے سن کے ماننے والا بنا دے. صرف سنا تھا، وہ ہوتے تو ہم تو ناراض ہو چکے ہوتے، لیکن ہم تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے صدقہ کروں تاکہ کوئی جو ہماری طرف سے کمی بیشی ہوتی ہے اس کو دور کر دیا جائے. اور یاد رکھیے جو صدقہ ہے نا، یہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. جو انسانی معاملات میں یا دوسرے معاملات میں کمی بیشیاں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس سے دور کرتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ ایک اور اثر ہوتا ہے گلے شکوے کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ گلے شکوے کرتے ہی رہنے والوں، ایک ہوتا ہے کبھی ہو گیا، بٹ یہاں بات ہو رہی کرتے ہی رہنے والوں کا دل دنیا میں بھی بے چین ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے، اور انتقام کی آگ میں وہ جلتا کڑتا رہتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آخرت میں بھی آگ ہی مقدر ہوگی. قرآن میں کیا ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. آگ ہے وہ اللہ کی. دیکھیے واحد مقام ہے یہ قرآن کا جس طرح اللہ نے جہنم کو اپنی آگ کا ہے. نار اللہ کی آگ ہے جو اس نے جلائی ہے، جو دلوں پر چڑھ جائے گی. یعنی آخرت میں اللہ پھر وہ جہنم کی آگ میں پکا کر گندگیاں دور کرے گا. جو شروع میں بتایا ہے کہ جو داغ پکے ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا نا، وہ اس لیے ڈالا جائے گا. کریں کیا پھر؟ پہلی تو بات اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ جن پیاروں سے ہم گلے شکوے کرتے ہیں، کیا کبھی ان کے لیے بہترین مسلمان بننے کی دعا بھی کی ہے؟ دیکھیں نا، آپ کو کسی بھی انسان سے، اب رشتوں کی ساری ڈوریاں اپنے دماغ میں رکھ لیں، کسی سے بھی گلا تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کی یہ برائی دور کر دے. اگر وہ بخل پہ ہے، بخیل ہے، تو اللہ اس کا بخل دور کر دے. اگر کوئی کنجوس ہے تو اللہ اس کی کنجوسی دور کر دے. اگر کوئی باتیں بہت کرتا ہے یا وہ تانے بہت دیتا ہے تو دور کر دے. وہ بندہ کیا کرے گا؟ آپ اس کے لیے دعا کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دل کسی سے میلا نہ ہو. اصل یہ کام ہے، یہ کیجئے. آپ کسی کا گھر تو نہیں صاف کر سکتے نا،
لیکن اپنا تو کر سکتے ہیں نا. اور میں آپ کو یہاں بیٹھ کر، یہ 19 اکتوبر ہے 2021 4:08 PM پیرس ٹائم، لکھ کے رکھ لیجیے. ادھر آپ نے اپنا دل صاف کیا، ادھر اگلے کا خود بخود صاف ہو جائے گا. یہ بہت سچی بات ہے. اللہ نے بہت ساری چیزیں دنیا میں ہی بیلنس کر دینی ہے، آخر اللہ نہ کرے کہ ہم مرنے کے بعد آزمائے جائیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جنت پتہ نہیں ملنی ہے نہیں ملنی، امید رکھیے ملنی ہے، لیکن اللہ پہلے آپ کی زندگی کو جہنم بنائے گا آپ کے گناہوں کی وجہ سے، اگر اس نے معاف نہ کیا تو دنیا میں خرابی ہوتی ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھے ہوں گے نا، آپ کے پیاروں کے ساتھ کوئی اچھا ہوگا. اس میں ایک واقعہ پہلے پیچھے سنایا چکی ہوں کہیں بھی، کہ ایک بیٹی جو ماں سے دور تھی، پردیس میں، تو ماں بیمار ہے یا ماں کی جو بھی معاملات ہیں، تو جانا چاہتی لیکن جا نہیں سکتی. اور باہر والوں کے آپ کو کئی ایشوز پتہ ہوں گے، کوئی جا گیا چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، یہ تو بس ایگزٹ اونلی ہے، یا ڈور دوسری طرف سے تو کھلنا ہی نہیں. تو خیر اس نے کسی دیندار سے پوچھا کہ بیٹیوں کے حقوق ہیں ماں باپ پہ، اولاد کے جیسے ہوتے ہیں بیٹوں کے بھی ہیں، تو اس صورت میں کیا کروں؟ میری ماں کو میری ضرورت ہے لیکن میرا شوہر نہیں جانے دیتا، یا وٹ ایور جو ریزن ہے. تو اس شخص نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا. انہوں نے کہا تمہاری ساس ہے؟ کہا ہے. کہا تم ایسا کرو، اپنی ساس کی خدمت شروع کر دو. تصور میں لاؤ اپنی ماں کو کہ میں جاؤں گی تو اپنی ماں کی خدمت کروں گی نا، اجر ہے، نیک دل کرتا ہے. تو تم وہی نیت کر کے اپنی ساس کی دیکھ بھال شروع کر دو، پھر آنا میرے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کرتی. اب وہ دل دکھی ہوتا ہے نا، کیونکہ درد جو ایک ہی تھا. تو ساس بھی کون سی کوئی جوان ہوگی، اس نے اپنی ساس کی دل سے خدمت شروع کر دی. اس سے پہلے اس کو گلا کیا تھا کہ بھابیاں ماں کو نہیں صحیح دیکھتی، کیونکہ بیٹیاں ہی دیکھ سکتی ہیں، بہویں کہاں دیکھتی ہیں. یہ کانسیپٹ ہے، کام سارے بہوؤں سے کراتے ہیں اور کریڈٹ سارا بیٹیوں کو دینا چاہتے ہیں. خیر ماں سے فون پہ بات چیت کر رہی ہے، سناؤ اب کیا حال ہے کیا. تو ماں نے کہا کہ تیری بھابھی میں بڑا چینج آ گیا. ادھر اس نے اپنی ساس کے ساتھ معاملہ اچھا کیا، اللہ نے اس کی بھابھی کے دل میں اس کی ماں کا پیار ڈال دیا، وہ بھی خدمت کرنے لگ گئی. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بڑی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اندر سے سب کچھ ہے. اپنے دل کو گندگیوں سے، کدورتوں سے پاک رکھیے، کیونکہ دل اللہ کی یاد کی جگہ ہے. قدرت الہی کی عظیم نشانی ہے کہ اللہ نے ایک چلتے پھرتے انسان کے جسم میں ایک دل رکھ دیا، اور یہ معرفت ربانی کا مرکز ہے. جس دل میں گندگی آئے گی وہاں آپ رب کو رکھیں گے. مہمان آنے ہو تو گھر صاف ہوتا ہے، اور پھر بچوں کی سختی آتی ہے، شوہر کی جان پہ آپ ڈالتے ہیں مشکلیں. صفائی جس دن ہو جاتی ہے اس دن پاؤں رکھنے دیتے ہیں کسی کو زمین پہ. تو دل کو بھی اتنا ہی صاف کیجیے. جب مہمانوں نے آنا ہوتا ہے تو ڈرائنگ روم صاف ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم کھلتے ہیں. بندہ مومن کے دل میں اللہ کے لیے جگہ ہوتی ہے. پھر یاد رکھیے کہ سیدھے چلتے جائیں گے نا، 1 سیکنڈ لگے گا تو دل بدل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمیوں کے دل پروردگار کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، ایسے 2 انگلیوں کے بیچ میں جیسے ایک دل ہوتا ہے، پروردگار ایسے یعنی انگلی کو پھیرتا ہے تو دل پھر جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا اللہ دلوں کو پھیرانے والے ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت پر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6750. آپ اس کو مانگتے ہوئے کیا کہیں؟ اے اللہ میرا دل بدل دے. دیکھیے بار بار یہ بات کہنے کو دل کر رہا ہے کہ عادتاً بھی کچھ باتیں ہمارے اندر انڈلج ہو چکی ہوتی ہیں تربیت کی کمی کی وجہ سے. بچپن میں مائیں سکھاتی ہیں، جاؤ دیکھو دادی کیا کر رہی ہے، جاؤ ذرا سنو دادی پھپھو سے فون پہ کیا باتیں کر رہی ہے. اب اس بچی میں تجسس آ گیا. بھائی آپ اس کو CNN نیوز میں بھیج دیں، اس کو کسی جگہ رپورٹنگ پہ ڈال دیں، اچھی کامیاب ہوگی. بڑے ہو کے جب یہی چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں تو پھر کدھر ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کو. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ آپ
ٹیسٹ کیجئے، جیسے ٹیسٹر ہوتے ہیں نا، کرونا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، بلکہ میں اس کو اگر اس لیکچر کو کرونا کے ساتھ بھی جوڑ دیتی ہوں، یہ جو لاک ڈاؤن ہو گئے اور سوشلائزنگ کم ہو گئی، کیا دل نہیں ٹھیک ہو گئے، قریب ہو گئے؟ ہر وقت جو ایک دوسرے کے سر پہ سوار رہتے تھے، تو اب دیر سے جائیں گے، کبھی کم جائیں گے تو قدر زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کرونا کا جراثیم بیکٹیریا جسم میں جا کر کہتے ہیں نا کہ دنوں میں بندے کا اندر کا سارا سسٹم بگاڑ دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کڈنیز فیل، فلاں فیل، فلاں فیل۔ تو یہ جو کسی سے گلے اور شکوے کا جراثیم دل میں جاتا ہے نا، تو یہ کرونا ہی جیسی یا اس سے بھی زیادہ خرابی ڈالتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو یا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو چند صفات نوٹ کریے۔ صاف دل والوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا خصلتیں ہیں ان کی؟ پہلی بات، نہ مخلوق کی شکایت اللہ کے سامنے، اور نہ اللہ کا گلہ مخلوق سے۔ کسی نے بہت ہی پیاری بات کہی، یعنی نہ مخلوق کی شکایت اللہ کے سامنے، نہ اللہ کا گلہ مخلوق سے، نہ زندگی سے غافل، نہ موت سے بے پرواہ، اور مقام صبر ہی ان کے لیے مقام شکر بن جاتا ہے۔ جہاں لوگ صبر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہاں شکر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کی زندگیاں بڑی خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ وہ دیکھیں نا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ دیکھنا میاں نے کیا کہہ دیا، وہ نہیں کہتے، کیونکہ یہ مخلوق کا شکوہ خالق سے ہوگا۔ اور وہ مخلوق میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتے اللہ نے دیتا ہی کی ہے، دے کے کھو لیا، اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ کچھ لوگ تو پوری لسٹیں بنا کے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن جا کے اللہ سے پوچھنا ہے میں نے، تو نے مجھے دیا ہی کیا تھا، نعوذ باللہ۔ نہ زندگی سے غافل، یعنی زندگی گزار رہے ہیں، ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ نہ موت سے بے پرواہ، یہ بھی نہیں کہ موت نہیں آنی، بس زندگی میں جب کبھی کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ جہاں لوگ صبر نہیں کر پاتے، وہاں یہ شکر کرنے لگتے ہیں۔ تو دلوں کو صاف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دل سردار ہے، وہ کہتے ہیں دل بادشاہ، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ حقیقت ہے کہ بندے کا دل بڑی گہری کھائی ہوتی ہے، اپنے آپ میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ دل حکمران ہے، سارے اعضاء اس کی رعایا ہیں۔ اس پہ ہمارا ایک بہت پرانا لیکچر بھی ہے، دل کے لشکر اور دل کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ جو دل چاہتا ہے نا آنکھیں وہ دیکھتی ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کان سنتے ہیں، جو دل چاہتا ہے زبان بولتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی آنکھیں، کان، دل صحیح کرنا چاہتے ہیں نا ان کی جیسا، تو ان کے دل ٹھیک کیجیے۔ آپ نہ کہا کریں مت دیکھو، یہ مت سنو، یہ مت پہنو، ان کے دل کو بدل دیں۔ دل حکمران ہے، وہ اس کو حکم دے گا تو مانے گا۔ دیکھیں ان کی میڈ ہو جن کے گھر ہم بیٹھے ہیں، تو ان کی بات مانے گی نا۔ کسی کی میڈ کو ہمسایا جا کے کچھ کہے، وہ کہے گی میں کیوں تمہاری مانوں، مجھے تم سے کیا ملنا۔ ہمارے دل کی حکمرانی ہمارے جسم کے اعضاء پہ۔ وہ ماں کی بات نہیں سنے گا، وہ اس بچے کی سنے گا جس کا دل ہے وہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر قلب کو قلب سلیم بنا لیں تو وہی ہے دل مسلم۔ دل مسلم ہو جائے نا تو پھر جو جوارح ہیں، جو ہمارے اعضاء ہیں، 5 limbs ہیں، ان پر تو خود بخود اثر آتا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، من اپنا پرانا پاپی، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد تو شب بھر میں بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور انسانوں میں سب سے قیمتی اور عظیم انسان انبیاء کرام ہوتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں ان پہ آئیں۔ کنویں میں ڈالا گیا کوئی اور یوسف کے سوا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر نکالا گیا کوئی ایوب جیسا، اور کنویں سے نکال کر تخت پہ ڈال دیا۔ اور یوسف علیہ السلام جب آخری دور میں گزرے تو یہ کہا اللہ تو نے کنویں میں ڈالا، یہ کیا، وہ اچھی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، دعائیں پڑھ لیجیے جا کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ نہیں کہہ دیا وہ جب کہا رب وہ میرا جس نے مجھے کنویں سے نکال دیا، اور وہ جس نے مجھے مصر کی بادشاہت دے دی۔ حضرت ایوب کی مثال لیجیے، صبر اور رضا کا پیکر رہے،
اور جب کسی نے ان کو احساس دلایا کہ کافی لمبی بیماری ہو گئی تو کہا 70 سال سے اللہ کی نعمتیں بھی تو استعمال کر رہا ہوں، ہمیں ایک چھینک آ جائے، زکام آ جائے، کہتے نیپکن دینا، ہائے مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، یخنی آپ کے لیے تیار، کعوے آپ کے لیے تیار، ناٹ صاحب کھانے والے، آپ کو خدمت کرنے والے تیار ہے، گرے پھر بھی نہیں آپ کی خدمت ہوتا ہے۔ حضرت ایوب کو چھینکیں ہی صرف آئی ہوتی ہماری طرح اور وہ بیمار بنے ہوتے تو اتنے سال پھر اللہ کی رحمتوں میں کیسے رہتے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 70 سال کی نعمتوں کے مقابلے میں اگر 7 سال کی بھی آزمائش آ جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ تو علاج، آخری بات ہے، کیا علاج ہے گلے شکووں کا؟ اللہ پہ توکل اور پختہ ایمان۔ جتنا اندر ایمان بڑھے گا نا کہ ہر تکلیف کا اجر ملنا ہے، اور ساری دنیا میرا برا چالے، میرا توکل ہے کہ میرا اللہ جو کرے گا وہی ہوگا، تو آپ کو کسی سے گلہ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سے کیا لینا اور دینا۔ ان تک وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک حسنہ ہوگی نا تمہاری ایک، تو میں اس کو ملٹی پلائی کروں گا۔ پلس کا سائن نہیں اللہ یوز کرتے، ملٹی پلائی کا یوز کرتے ہیں، اور اپنے پاس سے پھر ایکسٹرا بھی کچھ ڈالتے ہیں کہ یہ بھی لے جاؤ۔ کوئی چیز خریدتے ہیں وہ دے کے کہتا ہے یہ لو یہ ایکسٹرا بھی لے جاؤ، یہ چونگا لے جاؤ، اللہ چونگا بھی دے دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ نساء کی آیت 40 تھی۔ دوسری آیت ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورہ توبہ آیت 120۔ اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ الرحمن آیت 60 حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہے کوئی احسان کا بدلہ احسان کے سوا؟ یعنی کہ نہیں ہے۔ اور سورۃ یوسف آیت 56 ولا نضیع اجر المحسنین، ہم محسنوں کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ اپنے معاملات اللہ کے ذمہ ڈال دیجیے، اللہ کے سپرد کر دیں۔ وہ کہتے ہیں سپردم، بس میں نے سپرد کر دیا تیرے، اب مجھے کیا فکر۔ دوسری بات یہ کہ تقدیر پر راضی رہیں۔ یہ لوگوں سے گلے تب آتے ہیں جب امیدیں ٹوٹتی ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھا یہ۔ لوگوں سے توقعات نہ لگائیں، تیسرا عمل۔ لوگوں سے بے نیاز آ جائیں، چوتھی بات۔ اور پانچویں بات یہ کہ دنیا جتنی مختصر ہو سکتی ہے کر لیں، اتنی راحت ہوگی۔ اور دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، اور اللہ کے بندوں کو بغیر کسی غرض کے فیض پہنچانا شروع کر دیں۔ مت مانگیے جو بدلے میں کچھ، ولا تمنن تستکثر، اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اور ایک دعا آج سیکھیں گے اس سیشن کے اینڈ پہ، آپ بھی آئیے پڑھا دیجئے ان کو ساتھ، میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ آپ لوگ اسی کو دعا کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، تاکہ آپ اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دل میں کسی کے لیے بھی رنجش ہے تو اس کو سامنے رکھ کے مانگیے۔ ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
جی ایک اور دعا بھی ہے اس میں آگے، اور اس کو یاد کر لیجئے، یہ تو قرآن کی دعا ہے، آپ کو مل بھی جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے ام معبد رضی اللہ عنہا سے، قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہاں سے آگے دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. یہ بہقی کی روایت ہے اور مشکات المصابیح میں 2501 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. آپ بھی اسی سوچ کے ساتھ مانگیے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے دلوں کی صفائی کرنے والا بنا دے. اور اپنے آپ سے ایک ارادہ کیجئے آج سے ہی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اگلی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی. دلوں کو صاف رکھیں اور دل میلا نہ کرے. جس چیز پہ دل ٹوٹے کھٹا ہو اس کی 10 قسم کی آپ ریزننگ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا. اصل میں ہم دوسرے بندے کی ایک حالات پوری طرح جان نہیں رہے ہوتے. یہ جو ادھوری انفارمیشن ہے نا، یہ بہت فتنے پھیلاتی ہے لوگوں کے بارے میں. یا تو بات کریں ہی نہ، کریں تو پوری کریں، اور پوری آپ کو پتہ نہیں ہوگی تو کریں ہی نہ. اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اتنا مصروف کر دے، اتنا کارآمد کر دے کہ ہم ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. جس طریقے سے جو حالات ہوں یہ تیرے اور میرے بیچ میں رہے. کہتے ہیں نا یہ بات اپنے اور میرے بیچ میں رکھنا. تو انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. بے نیاز بنیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں بے نیازی سکھا دے، ہمیں اعتماد دے دے، ہمیں شکوے اور شکایت کی نفسیات سے نکال کر امید اور یقین کی روشنی عطا فرما. اور ہمیں تجھ سے بدلے چاہیے، انسانوں سے نہیں. لوگ تو جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ایک احسان ہی کرتے ہیں، اور کوئی چیز دوسروں کے لیے آپ بالکل کچھ نہ کریں. لوگ کچھ بھی نہیں دیں گے. اصل میں لوگوں سے امیدیں ٹوٹ کرنے کی سزا ملتی ہے، جو میں سمجھی ہوں. یعنی لوگوں پہ نظریں رکھنے کی یہ سزا ہوتی ہے، جو بعد میں پھر گلے شکوے کی طرح ہوتی ہے، اور ہمارے دل سے پھر سکون چھن جاتا ہے. جسے سکون قلب حاصل ہو جائے، نہ اس کی زندگی میں شکوہ رہتا ہے، نہ کوئی تقاضا. وہ نہ اللہ تعالیٰ کا گلہ مخلوق سے کرتا ہے، نہ مخلوق کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہے. وہ نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے، نہ موت سے غافل ہوتا ہے. وہ ہر حال میں راضی ہوتا ہے، اور پرسکون انسان مقام صبر کو مقام شکر میں بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس بات کو آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تحدیث نعمت کے پہ بات کروں گی. ہمارے پلان کے مطابق آگے اللہ کا کیا پلان ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. کرونا کے سچویشن نے ہم سب کو ہی ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنے پہ عادی کیا، لیکن صرف ایک انسانی کوشش کے تحت کہ آج ہماری یہ سیریز جو کہہ لیجئے کہ USA UK ٹرپ 2021 تھی، یہ تکمیل کو پہنچی.
33 لیکچر 33 آپ کے پاس اس کے یوٹیوب پہ آگے، فیس بک پہ بھی ہوں گے. پھر اس میں 3-4 بڑے بڑے کورسز ہوئے. یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوا. اور اس سفر کا پہلا لیکچر بھی پیرس سے ہی ہوا تھا. پیرس ہی ہوا تھا اور آخری بھی پیرس میں ہوا. تو راضی رہیے، دل کھٹا نہ رکھیے، دل کھلے رکھے، دل بڑے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے بڑے کام لے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جن لوگوں نے گھروں سے بھی ہمارے ساتھ ساتھ سنا، ان کے بھی اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے. دور رہ کر بھی لوگ قریب ہوتے ہیں اور کبھی قریب رہ کر بھی دور ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں دور ہونے والوں میں نہ کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نماز کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک.